سورہ رحمان۔ اس سورہ میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً عروس القرآن مروی ہے، یعنی یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ اور مزین ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان خاموش رہے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے، قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام۔ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں۔ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان۔ اس نے 2 سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ ان میں سے موتی اور موگا نکلتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام۔ اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔
زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات کی عظمت اور بزرگی والا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن اسی کے منگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں، اے دونوں باہری گروہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان۔ اے جن انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ ندی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان۔ تو اس دن گنہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں۔ يطوفون بينها وبين حميم آن پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ذواتا أفنان بہت سی ڈالوں والیاں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان میں 2 چشمے بہتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان میں ہر میوہ 2 فبأي آلاء ربكما
تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قنادیس کا، اور دونوں کے میوے تھے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ بأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان گویا وہ لال یاقوت اور مونگا ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت؟ مدهامتان نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام پورے ہیں خیموں میں پردہ نشین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور